بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو تحفہ دیا گیا ہے، یہ ایک انمول تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے درود شریف، بہت بڑی عطا ہے درود شریف، اور سعادت والوں کو، قسمت والوں کو درود شریف نصیب ہوتا ہے۔ درود شریف کی محبت میں چلنے والے جب نعمتیں پاتے ہیں نا، تو اس کا ایک مذاکرہ چلتا ہے جسے ہم مشاہدہ کہتے ہیں، اور درود کے مسافر پر مشاہدات برکات کی راہ کھلتی ہے، جسے ہم انعام کہتے ہیں، جسے ہم عطا کہتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے زندگیاں بدلی ہیں، درود شریف کی برکت سے آسانیاں ملی ہیں، درود شریف کی برکت سے عزتوں کے تاج پہنائے گئے ہیں، اور درود شریف کی برکت سے عشق کی سچی راہیں ملی ہیں۔ ایک بھائی ہیں، بتاتے ہیں کہ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے، میرا چھوٹا بھائی، اس کی لڑائی اپنے دوست سے کسی بات پر ہو گئی تو اس کو خوب مارا اور اس کو زخمی کر دیا، اور آخر کار زمین پر دھکا دے دیا، جس سے اس کے سر میں شدید چوٹ آئی۔ اسے ہاسپٹل لے گئے اور ICU میں داخل کر دیا گیا۔ خیر، اللہ پاک نے جان بچائی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے گھر والے ایک دن قافلے کی شکل میں آئے اور میرے بھائی کو مارنے لگے۔ میرے بھائی کے پاس پستول تھا، اس نے پستول نکال کر فائر کر دیا۔ گولی ایک شخص کو لگی اور وہ موقع پر دم توڑ دیا۔ حالات اور بھی بگڑ گئے، پھر انہوں نے ہمارے ایک بندے کو گولی مار دی، اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، بلکہ مزید حالات کے اندر سنگینی آنے لگی۔ اسی دشمنی کی وجہ سے ہمارے کاروبار، نوکریوں پر بہت برا اثر پڑا۔ مہینوں تک باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ نماز گھر میں پڑھتے تھے، ہماری جتنی زمینیں تھیں سب بیچنا پڑیں۔ مالی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، لیکن مخالف پارٹی صلح کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ ہمارے گاؤں کے ایک مفتی صاحب جو کہ مسجد میں درود و سلام کا حلقہ لگاتے تھے، درود شریف سے ان کو بڑی محبت تھی اور لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تھک ہار کے میں نے ان سے اپیل کی تو مفتی صاحب کہنے لگے، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور پھر قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن وظیفہ یقین کی طاقت سے پڑھنا ہوگا۔ پھر فرمایا، اس نعمت کی قدر کرنا اور محبت سے پڑھنا۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں تو صحیح، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی عشاء کے بعد پڑھا کرو، اور پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا مانگ لیا کرو، اور سارے گھر والے پڑھیں تو کیا ہی خوب بات ہوگی۔ چنانچہ ہم نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر جو ہوا سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ درود پاک کی اللہ اکبر۔ ابھی درود شریف پڑھتے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ مخالف پارٹی کی طرف سے فون آیا اور کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آپس میں صلح ہو گئی، ایک دوسرے کو معاف کر دیا گیا اور حالات نارمل ہو گئے۔ یہ سب درود شریف کی برکت سے ممکن ہوا۔ اب میں روزانہ 1000 بار درود ابراہیمی پڑھتا ہوں۔ میرے گھر والے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود کے اندر اللہ پاک نے خیریں رکھی ہیں، درود کے اندر اللہ پاک نے محبت کو رکھا ہے، درود کے اندر اللہ نے کرم کو رکھا ہے، اور درود کے اندر اللہ نے خوشیوں کو رکھا ہے، درود کے اندر اللہ پاک نے نعمتوں کو رکھا ہے، اللہ کی مدد ہے، یہ درود کے اندر اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ اس کی قبولیت کے چانس نہیں ہیں، بلکہ قبولیت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسے ہر حال میں قبول فرماتا ہے، کیونکہ ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ۔ اب تقویٰ یہ کہتا ہے کہ ہم ہر حال میں نہ پڑھیں، بلکہ وضو میں، پاکیزگی میں درود شریف پڑھیں، لیکن فتویٰ یہ کہتا ہے کہ درود شریف ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، تو آپ دونوں ہی حالتوں میں پڑھیں۔ اگر وضو ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ وضو کی حالت میں نہیں ہیں اور کسی وجہ سے کر بھی نہیں سکتے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ درود شریف کو چھوڑ دیں۔
بلکہ اس کا دامن آپ کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو ہر حال میں قبول کیا ہے اور ہر حال میں قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تو درود شریف خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو پیار سے، محبت سے، تھوڑی موٹیویشنل جو اسپیچز ہیں، جو ویڈیوز ہوتی ہیں جس سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کے ساتھ شیئر کیا کریں، ان کو سنوا دیا کریں یا گھر میں لگا دیا کریں تاکہ کانوں میں پڑے تو خود سے موٹیویٹ ہوں۔ پھر اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا کریں اس کے لنکس، آپ شیئر کر دیا کریں اپنے کانٹیکٹس میں، اپنے فرینڈس کو، اپنے کزنس کو، اپنے ریلیٹیوز کو، جس کو بھی، اپنے کلیگس کو۔ تو جہاں جائیں بس اس کی خوشبو پھیلانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ خوشبو ہے، یہ وہ نور ہے جو ہمیں اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ سب تک پھیلانا ہے۔ سب کی زندگیوں کو اس سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی اس کے نور سے منور کر دے، اس کی خوشبو سے معطر کر دے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت درود پاک کی توفیق عطا فرمائے اور تا حیات اللہ پاک ہم سے یہ کام لیتا رہے، ہم پڑھتے بھی رہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔